آئے تھے ان کے لیے میں صرف یہ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ آیہ مجیدہ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ اس میں پروردگار عالم ماہ مبارک اور روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے جاتے رہے ہیں، اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر قوت تقوی پیدا ہو۔ کل میں نے اس میں تھوڑی سی بات کی، سب سے پہلے کہ یہ روزہ ہوتا کیا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے جو ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا، مثلا جیسے نماز میں آپ کو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، حج میں آپ نے جانا ہے، منا میں بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن اس میں کچھ نہیں، روزہ رکھنے صرف ارادہ کرنا ہے۔ اچھا آج میں پوچھوں گا، پہلے میرے بچے جواب دیں کہ روزے کی نیت کیا ہے؟ باسط روزے کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ میں تو بس سوچ لیتا ہوں نیت ہو جائے۔ اونچی بولوں گی کیا تمہیں حالت صحیح لگاؤں کہ آپ سے بھی پوچھیں گا جی کیسے کرتے ہیں نیت؟ میں منہ سے بول کے تھوڑی کرتا ہوں، مطلب روزے کی نیت ہے کہ روزے رکھنے سارے نیت تو ہوگی نہیں، روزہ کیا نیت کیا؟ یہ تو آپ نے ایک بات کی ہے، روزے نیت تو بتاؤ نا، جیسے نماز کی نیت۔ اچھا ابھی آپ نے نماز عصر پڑھی، کیا نیت کی تھی؟ نماز عصر پڑھتا ہوں 4 رکعت۔ وہ باجی بتانے لگے، اس کو پتہ ہے، خود ہاتھ کھڑا کر رہی ہے، ہاں نہیں پتہ، نہیں نیت کیا کی آپ نے؟ نیت نماز عصر پڑھتا ہوں 4 رکعت واجب قربت اللہ۔ کون سی نماز پڑھتا ہوں؟ عصر۔ ہاں نہیں گھبرائے نہیں، میں بتاتا ہوں، مجھے بھی نہیں آتا تھا، کوئی ماں کے پیٹ سے بیٹے سیکھتے نہیں آتا ہے۔ یہاں یہ ان دروس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں بتائیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں۔ حمزہ بھائی جان کیا کہا میرے بھائی باسط نے کہ میں نماز عصر پڑھتا ہوں 4 رکعت باجماعت واجب قربتاً اللہ۔ اسی طرح روزے کی نیت کیا ہے آپ بتائیں؟ بھائی بہنوں میں سے کوئی بچیوں میں سے کوئی بتائے، یہ نیت ٹھیک نہیں ہے گلے دارا بیٹے؟ جی ثنابت جی باسط سمجھ آ گئی؟ اب میں بتاتا ہوں، یعنی روزہ ایک لفظ ہے، اور روزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں پروردگار عالم کے حکم کے مطابق ماہ مبارک کہ رمضان کا یعنی صبح صادق سے لے کے مغرب تک مبتلات روزے سے پرہیز کروں گا واجب قربتاً اللہ۔ اب آگے باسط اب کرو نا، ریپیٹ کرو، شاباش کرو نا، کوئی بات نہیں بیٹے، قبر میں جب سوال ہوگا نا تو مجھے تم نے کیوں نہیں بتایا، اس لیے میں بتا رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، وہ فرشتہ پوچھ لے گا اچھا بھائی روزے رکھے کیا نیت کرتے رہے تھے؟ میں ماہ مبارک رمضان کا روزے کے لیے صبح صادق سے لے کے مغرب تک مبتلات روزے سے پرہیز کروں گا واجب قربتاً اللہ۔ یہ پتہ چلا کہ میں نے کیا کہ کرنا ہے، جو یہ کہتے ہیں وہ عربی کے لفظ ہے، وہ بھی صوم غد نویت، یہ ایک پھٹا ہوا جملہ ہے، ترجمہ اس کے تفسیر پتہ ہے کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں، یہ گول مول ہے۔ وہ بھی صوم غد نویت میں ارادہ کرتا ہوں کل روزہ رکھنے کا۔ اب روزہ رکھنا کیا مطلب ہے؟ اس میں سوتے ہیں، اس میں دکان میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں روزے میں؟ تو ہمارے ائمہ نے میں فرمایا ہے کہ نیت یہ کرو۔ اب نیت کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو جس وقت چاند ہو، اول تو میرا گھر بہت نیچے ہے، باسط کا گھر اونچا ہے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ چاند دیکھ کے مجھے اطلاع کرنا، اس نے نہیں بتایا، کل اللہ نے مجھے خود ہی چاند دکھا دیا۔ میں بیٹی کے گھر سے نکلا تو ماشاءاللہ بالکل سامنے سڑک پہ اینڈ پہ نیچے ڈوبنے والا تھا،
اچھا چاند دیکھ کے کیا عمل کرتے ہیں کرن بات جی؟ آپ سو رہی ہیں، چاند دیکھ کے دعا کیا کرتے ہیں؟ ہاں دعا مانگتے ہیں۔ ایک تو عربی کی دعا ہے وہ دی ہوئی ہے، لیکن ایک ہم آپس میں جو اردو زبان میں دعا مانگتے ہیں، جو بھی مہینہ پروردگار مجھے اس مہینے کے واجبات ادا کرنے کے توفیق عطا، اور ماہ مبارکہ کے پروردگار اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق ہے۔ یہ اس کے بعد آپ جو مرضی مانگیں، لیکن یہ ضروری ہے۔ تو چاند دیکھنے کے بعد کیا نیت کرتے ہیں؟ بات سے اب سنو، دو طریقے، ایک تو پورے مہینے کی نیت کر کہ پروردگارہ تیرے مبارک مہینے کا چاند ہو گیا ہے، اب میں عید الفطر کے چاند ہونے تک، اتنی شاندار نیت ہے کہ ماہ مبارک کا چاند ہونا مجھ پہ واجب ہے، ابھی ماہ مبارک شروع ہو گیا، اب عید الفطر کے چاند ثابت ہونے تک میں ہر روز صبح صادق سے لے کے مغرب تک مبتلات روزے سے پرہیز کروں گی یا کروں گا، واجب قربتاً اللہ۔ اب آپ کو روز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں اللہ نے مجھے توفیق میں علماء کے پاس بیٹھا رہا ہوں، میں ایران میں بیٹھا ہوا تھا، تو اسی طرح وہ درس دے رہے تھے، تو انہوں نے خالی وہ لڑکا تو اس کو مرد کہنا تھا، 25-26 سال کا آدمی تھا، تو اس کو کہا بتا بھائی تم آپ کیا نیت کر کے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں نیت کیا ہوتی ہے؟ آج میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر روزہ رکھتا ہوں، یہی تو بتاؤ روزہ کیا مطلب روزہ رکھنے کا معنی کیا ہے؟ عمر پوچھی، اس نے کہا میرے 26-27 سال۔ کتنے سال روزے واجب ہوئے؟ 15 سال میں واجب ہوئے، 12 برس روزے رکھے، نیت کا ہی پتہ نہیں۔ یہ میرا فرض ہے نا، مجھے پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے آپ کے درس کا اہتمام کیا ہے کہ تم ملا جگہ کھاتے پیتے تھے، بیٹھتے تھے، درس دیتے تھے، تو یہ بھی بتایا ان کو کہ نیت کیا ہے۔ تو کلیئر ہو گیا، جس چیز نے ابھی تک نہیں کی وہ ابھی نیت کرے کہ پروردگارہ عید الفطر کے چاند ثابت ہونے تک میں ہر روز صبح صادق سے لے کے نماز مغرب تک مبتلات روزہ سے پرہیز کروں گی یا کروں گا، واجب قربتاً اللہ۔ پورے مہینے کی ہو گئی۔ اب درمیان میں آپ گجرا والے چلے گئے، سفر درپیش ہو گئے، وہ نیت ٹوٹ گئی، کیونکہ یوں ہی آپ نے قوموں کی کراس کیا، آپ کا روزہ ختم۔ آپ کھولنے نہ کھولنے سے بحث نہیں ہے، روزہ یعنی وہ آپ نے جو نیت کی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اب جب واپس لاہور آپ تشریف لائیں گی تو اگر 12 بجے سے پہلے ہی آ گئیں تو پھر روزے کی نیت کریں، اگر 12 کے بعد آئیں گی تو پھر وہ روزہ یہاں بھی نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ اگلے دن آپ کو نیت کرنی پڑے گی، تو کل نیت ٹوٹ گئی تھی۔ اس طرح بندہ بیمار ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی روزہ نہ رکھو، یا وہ بندہ یا بندی سمجھتے گا میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا کوئی نئی بیماری لگ جائے گی، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اب جب اللہ نے اسے شفا دے دی، پھر آپ نے نیت کی تجدید کرے، یعنی کہ یہ ہے توجہ۔ ذرا بھابی جان، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری توجہ کتنی ہے، یعنی اس کو لائٹلی نہ لے، بس روزے رکھنے ہیں، بس روزے رکھنے۔ کیا مطلب روزے رکھ رہے ہو؟ کیا مانا ہے؟ متوجہ ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ کہا نا کہ میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یعنی اذان مغرب تک مبتلات روزہ سے پرہیز کروں گی، واجب کو کرے گا، تو ایک پوچھ لگا فریقہ مبتلات روزہ کیا ہوتے ہیں؟ اب میں کس سے پوچھوں؟ قاسم بھائی پتہ ہے مبتلات روزے کیا کیا ہیں؟ اچھا بہو کتنی ہے؟ 1000 کے 2000؟ تو کچھ بتائیں تو بتائیں۔ کھانا کھا لینا، نہیں کھانے کی نہیں کہو، کھانا پینا، یہ 2 آگے، یہ 10 ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں، کھانا میں بتا گھبراؤ نہیں، میں بتاؤں، کھانا پینا کچھ بھی ہو، کھانا ہو یا مٹی کھا لو، ہاں حلال ہو حرام ہو، جائز ہو نہ جائز ہو، کھانے میں چیز ہو کالوری نہیں ہو، اب پلاسٹک چبا چبا کے اندر چنگم کھانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کوئی چیز بھی نہیں کھانی۔ کھانا روزے کو باطل کرتا ہے، پینا اب کچھ بھی پیو، دودھ پیو، شربت پانی پیو، جو مرضی پیو، دہی پی لو، یعنی کھانا پینا، اس کے بعد اپنے سر اور گردن کو پانی میں ڈبونا،
اس میں دو، یعنی ایک تو آپ سوئمنگ پول چلے جاتے ہیں، آپ ڈائیو کرتے ہیں، ادھر ڈائیو کیا، لیکن اگر آپ سوئمنگ پول پہ نہیں، کہ گھر میں بڑا ٹب بھرا ہوا ہے، بالٹی بھری ہوئی، آپ نے پورا سر ڈبو دیا گردن کا، یہ حال ہو گیا۔ کھانا پینا، سر اور گردن کو پانی میں ڈبونا، اور اس کے بعد جناب والا خود جان بوجھ کے قے کرنا۔ ایک ہے قے آ جانا، وہ فرق ہے، ہاں آنا نہیں، قے جان کے۔ یا آپ کو پتہ ہے باجی کرنی کو اگر مثلاً کلیجی کھا لے تو اس کو قے آ جاتی ہے، بات پر آتی نہیں ہے، ہمارا کلیجی چھڑ دے میں بس کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھیپھڑا کھا لیں تو قے آ جاتی ہے، کوئی ترکاری کھا لیں تو قے آ جاتی ہے، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ سحری کے وقت وہ چیز نہ کھائے جس سے اس کو قے آ جاتی ہے۔ اچھا اگر نہیں آتی تو اب آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود کی پھر ٹوٹتا ہے۔ یعنی جتنے میں مبتلا سے روزہ بتا رہا ہوں، ان میں شرط ہے کہ میں جان بوجھ کے کروں۔ ہاں اب آگے مسائل ہیں، دیکھو ماشاءاللہ فقہ تو بہت گہری ہے کہ آیات آپ کو پتہ بھی ہے کہ نہیں مبتلات روزے کیا ہیں، یہ علم ہے کہ نہیں، آپ عالم مسئلہ ہے کہ جاہل مسئلہ، اس کا جواب ہوگا۔ اب قید خود کی کیسے جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، اس کے بھی مسائل ہے، تو یہ جان کے کرنی نہیں ہے، اگر قید آ جائے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان کے کی جائے تو ٹوٹتا ہے۔ ویسے جان کے کون کرتے ہیں؟ آپ بڑی سادہ ہیں بھابھی جان، بڑے کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بڑا کرتا ہوں۔ وہ انٹرویو دینے گئے باجی تو بندے کا ویٹ کرتے ہیں، اچھا اب وہ ویٹ کی لمٹ ہوتی ہے، مثلاً کہ وہ کیڈٹ وہ داخل کر رہے ہیں اسکول میں، تو کہتے ہیں لڑکے ہم نے لینے ہیں، ان کا ویٹ 36-35 کلو سے زیادہ نہ ہو، پارا موٹو نہ ہو، اچھا تو کچھ لوگوں کا اچھا اور 18 سے کم نہ ہو، مجھ جیسا وہ 6 کلو کا بندہ، ہاں یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو، تو وہ جو لوگ انڈر ویٹ ہوتے ہیں نا میرے جیسے، وہ ویٹ بڑھانے کے لیے 2 کلو دودھ پی لیں، ابھی جانا ہے نا اندر میں نے، وہ اس کے اوپر ویگ مشین ہے، اس کو کھڑا ہونا ہے، 2 کلو دودھ پی لوں گا، اب 2 کلو ویٹ بچ جائے، ہاں کوئی بھاری چیز جیب میں ڈال لی، 2 کلو سے بٹے، ہاں میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، میں انٹرویو میں جاتا رہا ہوں نا، خصوصاً فوجی میں وہ بڑے چلاک لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کہ نہ 18 کلو سے کم ہو نہ 36 کلو سے زیادہ ہو، درمیان میں ہو، تو مجھ جیسا بندہ میرے 15 کلو ویٹ ہے سارا، اب میں 2 کلو ادھر ڈال دوں ویٹ، 2 کلو ادھر ڈال دوں، 2 کلو دودھ پی لوں، 4 کلو ود گیا نا، تو میں فٹ ہو گیا، شاہ صاحب یہ فراڈ ہے۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فائدہ ہے، کہہ جان کے کی جائے، اس کے بعد کھانا پینا کہہ کرنا، اور اس کے بعد جناب میں نے بتا دیا سر کو گردن کو ڈبونا، اس کے بعد خدا و رسول و ائمہ مضمون پہ کوئی جھوٹی بات منسوب کر دیں، میں کہتا حضرت علی نے فرمایا ہے، ایویں نہ پتہ نہ تھا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید، پیغمبر، ائمہ معصومین یا انبیاء حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں، ایسے کہنے سے اگر وہ بات غلط ہو روزہ بات کرے، اس لیے ہمارے علماء بردی باقی کہ وہ روزے میں مجلس نہیں پڑھتے، وہ اتفاق سے مجھے اتفاق بڑی پرانی بات ہے، تو سید جعفر زیدی شہید میرے استاد تو ماہ مبارک تھا، یعنی کسی کا 40واں تھا، تو 2 بجے مجلس، تو میں نے اس کے کتنا مجلس پڑھنے کا دن میں نہیں رات کو کر لیں، میں نے 40واں کرنا ہے، سارے بندے نے سدا دیتا ہے تو 2 دن کو کہنا کہ میں روزہ مجلس نہیں پڑھتا، اب میں ذرا تھوڑا سا متجسس ہوں، پڑھوں پنجابی پڑھوں، میں مجھے کیوں نہیں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ہے وہ مجھ سے پیار بہت اللہ تعالیٰ نے درجے مراد فرمایا، بہت عالم ہے جل بوجھ، اگر آپ میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہے، وہ نورانی آدمی، ہم مسکرانے لگے کہ میرا سوال بھیجا ہے نا، پرسنل سوال ہے نا، آپ کیوں نہیں پڑھتے، بیٹھ گستاخی بھی ہے، مثلا آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس نے کہیں جی آپ میرا بی پی چیک کریں، میں نہیں کرتا، ڈاکٹر کیوں نہیں کرتا تم، یہ نہیں کہہ سکتے نا،
تو میں نے پوچھ لیا آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو مسکرائے، کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے بعض اوقات انسان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو خلاف حقیقت ہو، اس سے روزہ باطل ہو۔ میں کہتا ہوں حضرت علی نے فرمایا نہج البلاغہ میں نہیں ہے، بیٹھا کرو یار رسول اللہ کی حدیث ہے، امام رضا یہ فرماتے ہیں، میں رسک نہیں لیتا۔ وہ روانی میں نا ماشاء اللہ کرنی بازی سے اہل ممبر ہے چلی گئی ہے، ورنہ اس کو میں سمجھا دیتا، میں بھی خود روانی میں بڑی چیزیں غلط نکل جاتی، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جو محتاط علماء ہیں روزہ مجلس درس دیکھو یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ میں جو کم دیکھ کے کہوں اپنی طرف سے کچھ نہیں، اس سے روزہ بات اتنا وہ کھانا پینا سرگردوں کو ڈبونا خدا اور رسول پہ جھوٹ باندھنا یہ جو میں بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد اور آپ کو کیا بتایا جا سکتا ہے؟ 6 آپ کو بتانے ہیں، باقی 4 آپ اپنے ماں باپ سے پوچھیں۔ شاباش۔ آج کل ہے چکی کا آٹا، بازار کے آٹے تھیلے نہیں صحیح ملتے، تو آپ چکی کا آٹا پیس رہے ہیں، وہ غبار اٹھتا ہے آٹے کا، آپ نے منہ سے سانس لیا، اوے تھوڑا سا آٹا اندر چلا۔ یہ جان بوجھ کے کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اتفاق ہو پھر نہیں۔ ماشاء اللہ ابھی حمزہ میرا بیٹا بائک چلاتا ہے، بائک چلانے جا رہا ہے، آگے گاڑی جا رہی ڈیزل والی، کالا سیاہ دھواں نکلتا، اور اس کا وہ سارا منہ میں چل بیڑا، اور جا رہا تھا کہ بڑی سخت آندھی آئی، بڑی سخت۔ اب تو آندھیاں کا موسم نہیں ہے، مئی کا مہینے میں آندھیاں آتی ہیں، تو کچھ روزے مئی میں ہیں، تو آپ بائک پہ جا رہے ہیں کہیں جا، ایک دم آندھی کا گرد و غبار آیا، آپ جمائی لے رہے تھے، سارا کم مک گئے۔ یہ مبتلا کے وجہ سے ہے، کھانا پینا سرگردوں کو پانی میں ڈبونا، غلیظ گرد و غبار حلق تک لے جانا، اور خود جان بوجھ کے کہہ کرنا، خدا رسول پہ جھوٹ باندھنا، یہ 6 میں آپ کو بتا سکتا ہوں، باقی 4 اور ہیں وہ اپنے اپنے ماں باپ سے پوچھو، لڑکیاں اپنی ماں سے پوچھیں، لڑکے اپنے والد سے پوچھیں، وہ میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ مچھر کے اندر چلا گیا نہیں، وہ جان کے گیا کہ آپ نے، وہ ایسے چلا گیا یا آپ نے جان کے لیا ہے؟ اگر یوں چلا گیا ہے تو اگر آپ اس کو نکال سکتی ہیں، آپ نے ایسا مسئلہ چھیڑا کہ آدھ گھنٹہ ختم ہو جائے گا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ آپ جمعہ لے رہی تھی، ایک دم مکھی آئی اندر۔ اچھا اب اس کی 2 چیزیں، مکھی آپ کی زبان تک رہی ہے تو تھوپ آپ پھینک دیں، مکھی حلق میں چلی گئی ہے، آئے آپ نگل لیں، نہیں نگلتے تو انگلی مارتے تو کیا ہوتی ہے؟ دونوں صورتوں میں روزہ باطل۔ ایک ہی مسئلہ چھڑی پابی نے قسم خدا کلیئر ہو گیا۔ اب ایک صورت اگر مکھی صرف زبان تک ہے، وہ جو کوا لٹکتا ہے نا اس سے آگے ہے تو اس کو پھینک دیں، کچھ نہیں، وہ کوے کے پیچھے چلی گئی ہے، اب نگلوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، میں نے مچھلی کھا لی، اور اگر کرتا ہوں تو کیا ہو جاتی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں کتنا کرن باجی ابھی آپ کے مسئلہ بھی بتانا ہے، تو وہ آپ چلی گئی تھی، آپ سے متعلق ہے، تو پہلے یہ سن لیں اب کیا کریں۔ اب یہ اس بندے پہ یا بندی جو روزہ دار ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس کو یہ عادت ہے کہ کوئی چیز حلق سے نکال کے پھینکے اور قے نہ آئے، ہوتا بات پر، اگر ایسی بات ہے تو ان کا کرتے ہیں، لیکن اگر اس احتمال ہے قے آ جائے گی تو آمدن ہو گئی نا، اور نگلوں گا تو میں جان کے کھا گیا۔ حلق میں مچھر کا مکھی پھنسا ہوا اس وقت اتنا سوچنے کا ٹائم ہوتا جو مجھے ہوتا ہے اس قراری طور پہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ باجی کرنی کے سامنے مسئلہ بیان کرنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اور ٹائم لے کے بہ گئی ہے کہ وہ وقت کیا ہے، سنو تو۔ اچھا باجی اب جواب
اب جواب سوال ہو گیا, جواب سب غور سے سنیں ماشاء اللہ. وہ تو وہی ہونا چاہیے. بیٹے بات تو سنو نا, مسئلہ تو ہے نا. اب وہ ٹائم مسئلہ تو پہلے ہو گیا. آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ آپ اتنی گھبرا جائیں کہ آپ کو سوچنے کا ٹائم نہ ہو, لیکن باسط ماشاء اللہ بڑا بہادر بچہ ہے, وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, میں سوچوں گا. تو یہی نکلتا ہے ایسے کرے. یہ تو یہ صحیح بیٹے ہے. بات یہ افراد پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ بندے گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. بات آپ اتنی صحیح ہے کہ یہ اتنا لمیٹڈ اور اتنا کم ٹائم ہے کہ آپ اتنی لمبی تقریر کر رہے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان کی بات صحیح ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بندہ گھبرا جائے. اب یہ ہے میں اب مختصر کہ اگر آپ اپنی انگلی ڈال کے مکھی یا مچھر کو باہر نکال کے پھینک سکتے ہیں اور آپ کو قے ہونے کا ڈر نہیں ہے, پھر تو 100 دفعہ کریں, کوئی مسئلہ. یا مطلب وہ اتنی اندر نہیں گئی پھر بھی پھینک. لیکن اگر آپ کو احتمال ہے کہ میں نے انگلی ڈالی تو قے ہو جائے گی, اور آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں, آٹومیٹیکلی اندر چلی جاتی ہے تو چلی جائے, آپ نے نگلی نہیں, باہر نکل جاتی ہے تو نکل جائے. آپ 1-2 دفعہ جیسا غرارے کرتے ہونے کی کوشش کریں, یعنی نہ آپ قے کی حد تک جائیں نہ نگلنے کی حد تک. یعنی خود بخود اگر ہو جاتے ہیں کچھ بھی, تو پھر کچھ نہیں ہے, پھر کچھ نہیں ہے جناب, کر کے نکل جاتے ہیں تو وہ خود بخود کچھ تو کچھ نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں ہوتا نا روزے کو. دیکھیے میں آپ نہیں تھی تو میں نے یہ بتا کہ یہ جتنے مبتلات روزہ ہیں ان میں عمد شرط ہے, جان بوجھ کے. اب میں آپ کو لطیفہ بھی سنا تھا کہ آپ بور نہ ہو جائیں, باجی دانش کو اٹھ کے چلے گئی, یہ بور ہو رہی ہے. اچھا نہیں, میں بتا دیتا ہوں. آغا علیہ السلام کے ذریعے وہ ہمارے بڑے مزاحیہ مولانا تھے. ایک آدمی آیا بڑا روٹھا ہوا, بڑا پریشان, اور جیسے کوئی بڑی مصیبت ہوتی ہے. خیریت ہے؟ اور آغا صاحب کی دساں میں روزی روٹی نہیں, دکان تو آیا, بڑی بھوک لگی ہوئی سی, میں فریج چیزاں کرنے گرم پیتا, رج کے کھا, میں رج کے کھا بیٹھا تو وہ بیڑا کر کے میرا تے روزہ سی. آغا صاحب کرنے یار دعا کر میں بھی ایسا کرا کسی اوئے تم سے سارا نالے روٹی کھا لیتی نالے روزہ, تیرا روزہ ٹھیک ہے. کہنا واقعی ہاں, کہنے میں پیٹ بھر کے کھا لے, کوئی بات نہیں. اتنا بتاؤ کہ تمہیں کھاتے ہوئے یاد آیا تھا کہ میں روزہ ہے کہ نہیں, یہ بتا دو. سچ اللہ کو جان رہے ہیں, کہتے اللہ باللہ تعالیٰ واقعی نہیں یاد آ, کہتے خوب موج کرو, جاؤ روزہ بھی ٹھیک ہے کھا کے, اور یہ دعا کرو کسی دن آغا جی کو بھی یہی ہو جائے. اللہ کتنا اچھا ہے. دیکھو نا کہ پیٹ بھر کے کھا لیا, کہنا جی میں فرسٹ کلاس پانی سیون بھی پی لی, کوکو کولا بھی پی لیا, تو جو بیڑا ہوگا. تو یہ برے آیات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے, اور سختی نہیں کرتا. نہیں واقعی نہیں, بعض اوقات ہو جاتا ہے, نہیں پتہ چلتا. ماشاء اللہ آپ ذہنی بچی ہیں, مجھے نہیں یاد آتا. میں نسیاندہ مزورہ مریضہ, میں خوب رنج کے کھیر پور کھا بیٹھا, کیوں بیڑا کرنا. یہ شروع میں ہوتا ہے, ماہ بھر کے پہلے ہفتے میں ہوتا ہے, کیونکہ روٹین نہیں ہوتی نا. خصوصاً وہ لوگ جو باہر سے آ کے آپ کو کھانا شروع کر دیتے ہیں, آتے فریج میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے. یا جن کو زیادہ پیاس لگتی ہے, شروع کے 1 ہفتے روزے میں ہی بات ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ واقعی آپ کو یاد نہ آئے, دھوکہ نہ کریں, یہ آپ کا اللہ کے درمیان ہے. اگر واقعی یاد نہیں آیا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آغا صاحب نے کہا نا میرے لیے بھی دعا کرو, کبھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی تم پیٹ بھر کے کھا بھی بیٹھے ہو تو پھر افطاری بھی چوڑاؤ کے کریں گلے جی افطاری کرو. تو یہ نہ چاہیے. اس کے 3-4 طریقے ہیں کہ ایک تو اگر روزے سے ہیں یا بغیر روزے کے ہیں. روزے سے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ جیب میں کوئی رومال یا ٹیشو رکھیں تو اس کو زبان میں روک کے اس کو پونچھ کے جیب میں ڈالیں. وہ نہیں ہے چادر سے کر لیں, اندر نہیں لے. ہاں اندر. لیکن ایک بعض اوقات وہ بات وہی آ گئی نا کہ اب اندر لے جانا بھی مشکل ہے, باہر نکالنا بھی مشکل ہے, پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں جو دے کر دیتے ہیں آٹومیٹک جو. تو یہ مبتلات روزہ ہو گئے, یہ میں نے آپ کو 6 بتا دیے. میں دوبارہ گنتا ہوں, سب بچوں قاسم یاد کرو, آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں. یہ انہوں نے شبی بنائی ہے. یہ کھانا پینا, گرد و غبار لے جانا, جان بوجھ کے قے کرنا, اور سر اور گردن کو پانی میں
ڈبونا خدا رسول ہاں جی خدا اور رسول پر اور ائمہ معصومین یا قرآن مجید پر یوں ہی جھوٹ بات منسوب کر دینا. اچھا میں نے جو آپ سے بات کرنی تھی کنی آپ اچھا ہو گیا آ گئیں. بات یہ ہو رہی تھی کہ خدا اور رسول پہ جھوٹ بولنے کے ذیل میں کہ بعض علماء روزے میں تقریر کرنے سے گریز کرتے. میں نے ان کو اپنے استاد کا واقعہ بھی سنا, دوبارہ نہیں سناتا, دیکھ ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روانی تقریر میں چونکہ آپ مقررہ ہیں ماشاء اللہ مبلغ اہل ممبر ہیں تو آپ کو یہ اس بات کا تجربہ ہوگا کہ ممبر میں بیٹھ کے کئی چیزیں ایسی برائے ارادی اس نے اس کا مقصد نہیں تھا کہ اس نے ممبر پہ نہیں بیٹھا کہ میں کہوں گا نکل جاتا ہے تو وہ روزے میں چونکہ ایسے کر دینے سے احتمال ہے کہ روزہ باطل ہو جائے. یعنی کوئی بات کلام اللہ کے ساتھ منسوب کر دی جو نہیں ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی, ائمہ معصومین انبیاء ما صدف سے کر دی تو یہ روزہ کے بطلان کا سبب ہے. اس لیے اکثر علماء یہ روزے ماہ مبارک میں دن میں تقریر کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہ شاہی لیکن بات جو کی جا رہی ہے حرف بہ حرف نہ بیان کی جا سکتے تو مفہوم وہی رہے تو پھر تو وہ سچائی کے ذیل نہیں آتا ہے. ہاں جی جی, یعنی وہ عرفاً یا جیسے آپ فرما رہی ہیں لفظاً یعنی اس میں دو پہلو نکلتے ہوں یا آپ اس میں ارادہ نہ ہو تو پھر تو بچت ہو جاتی ہے, لیکن احتیاط ضروری ہے. یعنی آپ کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہی بے شک آپ اس بات پہ احتیاط کریں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ تقریر کرنا پڑ جاتی ہے کیونکہ کہ وہ اس سے گریز نہیں ہو سکتا, ایسا موقع ہوتا ہے. جیسے جناب جیسے محقق نہیں ہے ہم لوگ, ہمیں تو جو مواد دیا جاتا ہے کیونکہ عام علماء میں نہیں ہم آئیں گے, ہم خطیب آئے ہیں یا خطبہ میں آتے ہیں ہم لوگ یا مقرر آتے ہیں ہم لوگ, تو ہمیں ہماری ریسرچ آپ کے لیے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور شریعت کی بات شرعی بتا رہا ہوں. ہم نے حدیث پڑھی, میں بتاتا ہوں اگر آپ کوئی حدیث یا کوئی آیت آپ کسی کتاب کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اتفاق سے وہاں غلط چھپی ہوئی ہے, بات کا مس پرنٹ ہے یا اس مصنف سے غلطی ہوئی ہے پھر آپ کی کوئی ذمہ داری یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط. آپ حوالہ دے دیں جی میں نے فلاں کتاب میں پڑھا, دیٹس آل. اب دروغ پر گردن راوی ایک محاورہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو جس نے بیان کیا ہے اسی ذمہ داری ہے, میں تو نقل قول کر رہے ہیں. جیسے نقل قول جیسے اگر ہم نے ممبر پہ نہیں بھی کہا کہ ہم نے فلاں کتاب سے فلاں راوی سے پڑھا ہے, لیکن میں ایک جرنل بات کر ہاں ہاں پھر بچت ہے, پڑھنے والا تو ظاہر ہے بچت ہے, محدث نہیں ہے, اس کی بے شک وہ محقق نہیں ہے, لیکن البتہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ضروری ہے. ماہ مبارک میں نے بتایا نا کہ اکثر علماء تقریر یا مجلس نہیں پڑھتے کوشش یہی کریں بالکل نہیں, لیکن بعض اوقات ناگزیر ہو جاتا ہے, پڑھنا پڑ جاتی ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہم ممبر بیٹھتے پہلے اللہ پاک سے کہیں توبہ استغفار کہیں پڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی غلطی یعنی غیر ارادی طور پہ کوئی بات ہو جائے تو غفور الرحیم ہے, بس یہ ایسے کر. یہ شاعری اور سوسخانی اب شاعری اگر وہ اللہ پاک کی نعت ہے, حمد ہے, پیغمبر کی نعت ہے, ائمہ معصومین کا قصیدہ ہے, مرثیہ ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ مراد یہ لفظیں جہاں سے فقہ میں شاعری آتی ہے نا یہ وہ عشقی اشعار ہیں یا وہ بیہودہ اشعار ہیں کہ جن کا کوئی عقل سلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کے سے یہ وہ بھی باطل نہیں ہوتا, مکروہ ہے, انتہائی ناپسندیدہ پروردگار عالم ہے بیہودہ اشعار پڑھنا, اس طرح کی باتیں کرنا. ویسے تو ہر وقت زیادہ گفتگو بھی اسی زمرے میں آتی ہے کہ اس لیے روزے میں سکوت اور خاموشی یہ بہت ممدوح ہے کہ زیادہ نہ بولو, کیونکہ انسان جتنا ہی بولتا ہے نا اتنی اس میں غلطوں کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ انسان کی اتنی عمر زیادہ ہوتی ہے گناہوں کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں, اسی طرح زبان کو زیادہ استعمال کرنے سے غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے وہ ماہ مبارک میں خصوصی اور عام لوگوں سے کہ گفتگو کم کریں, خاموشی جتنا کم بولیں گے اتنا وہ فارسی میں ایک عجیب محاورہ بھی ہے کہ تو انسان گفتہ نبوت ہنرش و عیبش ظاہر نبوت, کہ جب تک انسان بولتا نہیں پتہ نہیں چلتا یہ اندر سے عاقل ہے یا جاہل ہے. گفتگو سے پتہ چلتا وہ ہوئے کہ بے وقوف آدمی تو پتہ کیسے چلتا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اور آپ جنرل میری بچی میری بات سن لیں کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھیں عام طور پہ اور اس کو بند, یہ بہترین طریقہ. اس کو بند, آنکھیں بھی کھولیں, کان بھی دیکھیں, سنیں, بولیں کام,
اور جب بھی بولیں پہلے تو لیں، یعنی کہ ہمیں کیا کہنے لگا، کس کو کہنے لگا، کیا موقع ہے، میرا مخاطب کون ہے، کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ صلوات پڑھنے میں اگر لمبا ہو گیا کام۔ بس اب ایک مطلب کو میں 1:15 کے بعد آپ کو انٹرٹین کروں گا۔ اب روزے سے میں نے بتایا کہ اب نیت آ گئی سب کو، بیٹا میرا فرض ہے پریشان نہ ہو، نہ ناراض ہوں مجھ سے، یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب آئندہ زندگی میں اب اپنے بچے کو ایک نیند کے دو تو روزے کے نیت کے 2 طریقے، ایک پورے مہینے کی نیت، اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تعطل آ جائے تو اس کو دوبارہ تجدید کرنا پڑتی ہے۔ تعطل کا ہی آپ سفر پہ چلے گئے، بیمار ہو گئے، یا خواتین کے جو مسائل ہے مانا وہ مسئلہ بن گیا، تو جب دوبارہ اس پوزیشن پہ انسان آئے، مسافر وطن میں آئے، بیمار صحت مند ہو جائے تو وہ دوبارہ نیت کرے۔ اچھا، یہ ایک ہے پورے مہینے کی، ایک ہے ہر روز۔ اب ہر روز کی شرط یہ ہے کہ وہ رات کو ہی ہو جائے، یعنی وقت سحر آپ نیت سے ہو۔ کلیئر ہو گیا؟ وہ لوگ جو بعض اوقات جن کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں سحر کو اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا، اس پہ واجب ہے کہ کرتے ہوئے ہی سو لے، نیت کر لے سوتے ہوئے، یا پورے مہینے کی کر لے یا سوتے ہوئے کر لے کہ لو جی انشاءاللہ میں کل روزہ، میں جاگوں نہ جاگوں، سحر کھاؤں نہ کھاؤں، میں انشاءاللہ کل صبح صادق سے لے کے مغرب تک مبتلا کے روزہ سے پرہیز کروں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے جو ہر روز کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی پورے مہینے کی کر لے، اور البتہ ہر رات سوتے ہوئے تجدید کر لے، خصوصاً وہ جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، سفر کرتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کے لیے یہ۔ اچھا جی، یہ ہو گیا نیت کا مسئلہ ہو گیا یہ، اور اس کے بعد مبتلا کے روزہ بھی آپ کو بتا دیے۔ اور اب آپ لیڈیز بچیوں سے یہ امید ہے کہ اپنی ماؤں سے جا کے باقی 4 پوچھ لیں، اور لڑکوں سے کہ اپنے والد سے پوچھ لیں، وہ میں یا اس محفل میں بیان نہیں کر سکتا، یا لڑکے مجھ سے الگ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو مبتلاۃ روزہ بتایا۔ اس کے بعد جناب ہم یہ پڑھ رہے تھے روزہ کہ ایسی عبادت ہے جس میں سوائے ارادے کے انسان کو کرنا کچھ نہیں پڑتا، رکنا پڑتا ہے۔ یہ روزہ ہے نا، یہ ہمیں روکنے کی عادت ڈالتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون، کیونکہ قوت تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے اندر برائی سے روکنے کی طاقت کتنی ہے، آپ کو اپنے اعضاء پہ یا اپنی خواہشات پہ کنٹرول کتنا ہے۔ مگر مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم آج کل رات کو، دن میں تو نیند نہیں آتی تو سوئے رہتے ہیں، رات کو گڈی اڑا رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا گناہ رات کو، دن کو گناہ ہے۔ انہیں پوچھے اس میں گناہ کیا ہے؟ میں کہ سب سے بڑا اسراف، پیسے ضائع، پیسوں کا اسراف، زندگی کا اسراف۔ تمہاری زندگی اس لیے نہیں گڈیاں اڑاؤ، پھر اس میں بہت خرابی ہے، آپ کوٹھے پہ چڑھ کے اڑاتے ہیں، ہم سائے والے تو کوئی خاتون سوئی ہوئی ہے یا کوئی نامحرم بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، یہ بھی خرابی ہے، آپ کے پیسے بھی۔ یہ گڈی بازی میں ایک نہیں 1000 گناہ ہیں، 1000 گناہ ہیں، اس سے توبہ کریں، یہ بہت بری کھیل ہے۔ اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو آپ ڈور گڈی پکڑیں، کسی میدان میں۔ جی اب تو سب سے بڑی بات یہ کہ گورنمنٹ نے اس پہ چونکہ پابندی جی لگا بالکل دی ہے، صحیح ہے۔ تو یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آپ حاکم وقت کے رول پہ نہ چلیں۔ نہیں، اس طرح کلیہ تو نہیں ہے، اس میں مشروط ہے۔ میں آپ کو آئندہ کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب بھی اب حاکم جور کے بارے میں بات کریں تو یہ جملہ کہ جو میں کہنے لگا ہوں، یہ جملہ آپ نے فرمایا ہے وہ حاکم حق ہے، پیغمبر اور ائمہ معصومین یا ولی فقیہ جیسے ایران میں ہے، لیکن پاکستان اور دیگر ممالک جو بے شک مسلمان ہیں وہ حاکم جائر ہیں۔ اس میں یہ کہیں کہ وہ حکومت کا حکم جو شریعت کے مطابق ہو، آگے کہیں کہ اس کو وائلیٹ کرنا بھی یہ گناہ کے نمبر میں آتا ہے۔ جو حکم شریعت کو، یہ اس کے لیے کہ جو حاکم جائر ہے، جسے نہیں پتا کہ حکومت مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے، ٹائم بھی چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت پیغمبر و آل پیغمبر کے علاوہ یا ان کا ولی فقیہ ہونے کے علاوہ حکومت کرنا باطل ہے، گناہ ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں صدر بن جائے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وزیر اعظم بن جائے۔ اب یہ ہمارا یہودی وزیر اعظم، یہ دیکھو کیا حرکتیں کر رہا ہے، یہ یقین من جب سے بنا ہے جتنے قتل ہوئے ہیں یہ قاتل ہے، فرشتے اس کو قاتل لکھ رہے ہیں، قاتل ہے، کیونکہ اس کو حق نہیں ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ حاکم کے فرائض کیا ہیں۔ روز کتنے قتل ہوتے ہیں، نہ حق قتل ہوتے ہیں، صاحباً قتل ہوتے ہیں، کتنی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔
وہ حکم کر دیا کہ لاک ڈاؤن کر لیں، کتنے بندے بھوکے مر گئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں گھر کو آتا ہے کہ میرے گھر تو صبح شام عزت دار بندے، میری با پردہ بیٹیاں آ کے روتی ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہے، بندے بیکار ہیں، ہم کیا کریں کیا. یعنی اس کو یہ آرڈر کرتے سوچ لینا چاہیے تھا کہ پنجابی دیہڑی گیر جو بیچارے صبح کماتے تھے رات کو کھائے وہ کیا کریں گے. آپ اپنی کرشن نگر میں ابھی نے کرشن نگر میں دکانیں کھولنی ہیں اگر ہی ابھی میں نے کل جا کے افتخار بکو والوں کو بڑی شاباش دی ہے، اچھا کہ انہوں نے دکان کھول لی ہے. وہ بیچارے انہوں نے ملازموں کو چھٹی دے دی کہ جاؤ بھائی، جو بیچارے جو سیلس مین ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ جتنے آؤ گے تنخواہ مل جائے گی، نہیں آؤ گے کچھ نہیں ملے گا، تو بھوکے مر جاتے ہیں نا. تو یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ کسی کو حق حاصل نہیں، حق حکومت نہیں. اب آپ نہیں سمجھتے کہ راہبر ہر روز کتنا استغفار اس بات پہ کرتے ہیں کہ میں بے شک ولی فقیر بنا ہوا ہوں لیکن میں معصوم نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اور وہ اپنی کتنی کابینہ ہے سب کو کہتے ہیں کہ آپ توبہ بھی کریں اور ہمیشہ، وہ میں آپ کے امام صادق کا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ وہ شام بن حکم، وہ بڑے اچھے سے آدمی، ان کی روایات بھی بڑی ہیں امام صادق سے. ایک دن آئے تو ان کا چہرہ بڑا پریشان سا تھا، رنگ اڑا ہوا، وہ پیلے ہوئے. تو آپ نے کہا کیا ہوا شام، کیا ہوا، کیوں ایسے ہو؟ اس نے کہا جی کیا بتاؤں، امام آپ ہیں، اللہ کی نماز تو حکومت دوسرے لوگ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ، یہ نعمت ہے تمہارے لیے، بے نعمت ہے. آپ گوشہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، فاسق فاجر جو دنیا کے بدماش لوگ ہیں وہ گورنر و وزیر امیر بنے ہوئے ہیں. آپ نے کہا میں بتاؤں کیا سنا. کرن باجی آپ مقررہ ہیں، ان باتوں کو دیکھیں ہم دل میں بٹھائیں. انہوں نے کہا کہ اگر میں حاکم وقت بن جاؤں شام تو تم اس طرح نہیں پھر سکتے ہو، تمہاری ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ تم حاکم کے دوست ہو. تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ حکومت کرنے میں میری مدد کرو، مظلوم کا بتاؤ، ظالم کا بتاؤ، یہ بلیک میلر کا بتاؤ، گراں فروش کا بتاؤ. خدا اسی طرح جتنے لوگ ہیں تو تم اس طرح نہیں پھر سکتے جس طرح آپ آزاد پھر رہے ہو. ایسی باتیں کی اور انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، اچھا ہی ہے کہ میں آپ کی حکومت میں. کیونکہ جو حاکم جسے کہتے ہیں حیات حاکمہ یعنی امام اس کے بندے، بڑی ذمہ داری ہے. یہ جی ایران میں جتنے علماء معمم حضرات یہ گورنمنٹ میں ہیں وہ بڑے ڈرے رہتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہم سے پوچھ گا جام لوگوں سے بہت زیادہ ہوگی. خصوصاً وہ حاکم لوگ جن کے ہاتھ میں ان کی رعایا کا رزق ہے، کھانا پینا پہننا تعلیم یہ وہ، یہ ساری چیزوں سے ان سے پوچھ گا تو ہم سے بہت زیادہ ہوگی. مجھ سے اتنی پوچھ نہیں کہ میں نہ حاکم ہوں، نہ میرا کوئی کام، نہ میری کوئی بات مانتا، میں بہت کم جواب دے ہوں. لیکن جو حیات حاکمہ ہے، صدر، وزیر، مشیر وغیرہ وغیرہ جتنی مشیر، تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کئی صورتوں سے ہیں. یہ آج اگر امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہے تو اب بعض لوگ کہتے ہیں نا کوئی بات کہ یہ بات کا ہمارے اچھا بھی ہے. اب میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو میں روزے سے ہوں، میں نے صرف نقل قول کرنا ہے، میرا اس میں ارادہ نہیں ہے. خدا نہ کرے گی امام تشریف لے آئیں اور ہم ان کی مخالفت کر بیٹھیں، دانش بازی پھر کیا ہوگا؟ جہنم. وہاں تو دوسری بات نہیں ہے. امام وقت کی بات چاہے ان کے کسی گورنر کے ذریعے مجھ تک پہنچے، چاہے ان کے کسی عالم کے مجھ تک پہنچے، اگر میں نے نہ کر دی یا انکار کر دیا تو بات ہی ختم ہے. کیونکہ اس میں یہ گیو اینڈ ٹیک نہیں ہے یا کوئی ملت نہیں ہے کہ امام کا ایک نمائندہ ہے، اس نے کہا جی مولا یہ کہتے میں کہوں گا. واقعات ہے نا. علم یقین امام موسیٰ کاظم میں بڑا معتمد علیب بندہ تھا، تو وہ وزیر اعظم بننے لگا، وہ ہارون رشید کا امام موسیٰ کا قاتل تھا. تو اس نے پوچھا میں بن جاؤں؟ آپ نے کہا بن جاؤ. ایک شخص کیا مومن کا کام کرا، یہ تمہارا کفارہ ہے، ورنہ وہ تنہا تم پہ حرام ہے. وہ بغداد چلا گیا کیونکہ اس کا دارالحکومت بغداد تھا. امام مدینے میں کسی بندے کو کوئی حکومتی دفتر میں کام پڑا، مولانا علی تین کے پاس بھیج دیا. انہوں نے عائشہ بہن کا پاس تھا، مدینے آ گئے.
بات گئی. یہ علی مجد حج کرنے آیا, حج کرنے کے بعد امام کی زیارت کو آیا, دروازہ جو بھی طریقہ تھا, مولانا نے کہا نکل جاؤ بات, میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہارے, چلے جاؤ. مومن تھا, رونے لگا کہ امام زمانہ مجھے کہہ رہے دفع ہو جاؤ, کھ پلے نہ رہا, مبئی گئے اتنے بہ کے تاڑے مار کے رونا. تو ان غلام کے اندر اتنا پوچھے مولا میرا ناراض اتنا پوچھے, غلام اندر چلا روندا بڑا ایسا نہیں دکھا رہا. آپ نے فرمان جا کے کیا کہ شیعہ نہیں تو دکھا رہا سی, اور حالی جانا میں تیرے کو گیا وہ زمین کا مسئلہ سی, وہ انہوں نے 4 گنا انکم ٹیکس لایا ہوا سی, تیرے کو بھیجا سی کہ مدد کر, تو کہ میرے کو ٹائم نہیں ہے گا, چل دوڑ چل, میرے کو تیرے لیے ٹائم نہیں ہے گا. حمزہ میرے پیارے بیٹے, انہیں کیا مولا میں ابھی کام کرتا ہوں. انہیں تو کیسے کرو گے, وہ بغداد کا کام ہے, تم مدینی ہو. کہنے لگے آپ مجھے بغداد پہنچا دو, میں ابھی کر, اور بندہ بھی بغداد رہتا سی جا کام سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جاؤ جنت البقیع میں ایک اونٹ وہ زین سمیت عہدے سمیت کھڑا کو تو بیٹھ جانا, آنکھیں بند کرنا, تو پہنچا دے گا اور آپ کو لے بھی آئے گا. جنت البقیع گیا, اونٹ تیار مل گیا تو بیٹھ گیا, آنکھ بند کی, اس سے پہلے دفتر گیا, پین جگایا, اٹھو اٹھو, وہ وزیر اعظم سے سب آ گئے, لے اور جس سے لے آؤ, وہ بندے کو گھروں بلانا, نبی کی کام میں اصلاح کی, اور پھر اس کو کہا کہ مجھے معاف کر دیا. جیسے باہر آ گیا, پوری جگہ پہ چلے. علی بھی اپنی زمین پہ لیٹ گیا, اس نے یہ رکھا, ایک رخسار زمین کہتا ہے دوسرا پاؤں میرے یہاں رکھو, اور مدینی منہ کر کے کو مولا کو کہ مولا میں نے اسے معاف کر دیا ہے. سمجھ آئی ہوں, تو ہاتھ نہیں لان دینا مینو. انہیں کیا پیر رکھ تھے تے مدینی منہ کر کہ یا مولا میں نے معاف کرتا, میرا کم بڑھ گیا. یہ ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ہمارے امام زمانہ صوفی غیبت میں بھی اللہ نے ہمیں آزمائشوں سے میری گلزارہ بیٹی معاف کر رکھا ہے. والسلام علیکم. اور یہ وہ بندہ بھی تو اللہ کا پسندیدہ ہوگا نا, بالکل پسندیدہ. میں کہا سیدھا جنت, یہ آسان نہیں ہے. میں نے سنا دیا, آپ نے سن لیا ہے, ذرا کر کے تو دیکھیں. اللہم صلی علی محمد. پروردگارا